دوستو 30 جون 2026 کو لاہور کے علاقے کانا میں ایک دل خراش اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ کانے کا علاقہ ہے کچوانا کے اندر ایک خاتون نے گھر کے اندر ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا ہوتا ہے، اکیڈمی کو چلا رہی ہوتی ہے کہ اس گھر کے اندر بچے پڑھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس گھر کی جو چھت ہوتی ہے ٹی آر کی ہوتی ہے، بہت ہی کمزور اور خستہ حال ہوتی ہے۔ بچے وہاں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک چھت گرتی ہے۔ چھت گرنے کی وجہ سے 14 معصوم بچے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کچھ بچے زخمی ہو جاتے ہیں، اور جو ٹیچر ہوتی ہے استانی ہوتی ہے وہ بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ یقیناً جو بچے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں وہ جنت الفردوس میں جائیں گے، لیکن ان کے والدین کے لیے اس غم کو برداشت کرنا بہت ہی ناممکن بن چکا ہے، لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہوتا یوں کہ سیکشن 322 کی ایف آئی آر تھانہ کانا میں جو ہے 5357/26 درج ہو جاتی ہے۔ اس ایف آئی آر میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 322 لگائی جاتی ہے۔ 322 کو ڈیفائن کیا گیا 321 میں چونکہ وکیل ہوں، قانون دان ہوں، میں آپ کو لیگل پرسپیکٹو اس کا بتاتا ہوں۔ 321 جو ہے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ، تعزیرات پاکستان کی دفعہ، وہ یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص جس کی نیت کسی کو قتل کرنے کی نہ ہو اور نہ ہی کسی کو ہارم پہنچانے کی ہو، کسی کو ایذا رسانی پہنچانے کی ہو، لیکن کوئی ایسا unlawful ایکٹ سر انجام دیتا ہے، کوئی ایسا جو غیر قانونی فعل سر انجام دیتا ہے جس وجہ سے دوسرے بندے کی موت واقع ہو جائے، تو یہ سیکشن 321 ہے جسے قتل بالسبب کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کی نیت یہ نہیں ہے کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے یا کسی کو مرڈر کرے، لیکن کوئی ایسا غیر قانونی فعل جو ہے وہ سر انجام دے دیتا ہے جس وجہ سے دوسرے شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ قتل بالسبب ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص جو ہے گڑھا کھود رہا ہے، اس گڑھے کے اندر کوئی بچہ گر جاتا ہے، گرنے کی وجہ سے بچہ مر جاتا ہے، یہ قتل بالسبب ہے۔ مثلا واپڈا والے کے پول کے اوپر جو ہے تار ہے وہ نیچے گرتی ہے، تار نیچے گرنے کی وجہ سے کسی شخص کو کرنٹ لگ جاتا ہے، کرنٹ لگنے سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے، یہ بھی قتل بالسبب ہے۔ اسی طرح کسی گھر کی چھت کی جو ہے وہ دیوار گلی میں گرتی ہے، گرنے کی وجہ سے کسی بندے کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی قتل بالسبب ہے۔ اسی طرح یہ جو سانحہ ہوا ہے، چھت جو ہے خستہ حال تھی، کمزور تھی، چھت گرنے کی وجہ سے نیچے جو بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ بھی قتل بالسبب ہے، یہ بھی 321 کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس خاتون خانہ نے، اس ٹیچر نے کوئی ایسا unlawful ایکٹ سر انجام دیا تھا جس وجہ سے اس کے شوہر کے اوپر، ریحان اور ایک بندہ عثمان ہے، عمر ہے، جو پسران محمد صدیق، ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور طارق مستری اس کے اوپر بھی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ تو کیا اس خاتون نے یا اس خاتون کے شوہر نے کوئی ایسا unlawful ایکٹ سر انجام دیا تھا جس وجہ سے جو ہے ان کے اوپر جو 322 کی دفعہ جو ہے وہ لگا دی گئی ہے؟ دوستوں ایک بڑا مشہور کیس ہے عبدالستار بنام سرکار، جس کو ڈیسائیڈ کیا تھا ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے۔ ہوتا یوں ہے کہ کچھ بچیاں جو ہے ہاسٹل میں رہ رہی ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، ہاسٹل میں رہ رہی ہوتی ہیں، وہ بچیاں ہاسٹل کے اونر کو کہتی ہیں جناب آپ کی چھت کے اوپر جو واٹر ٹینک ہے وہ ہمیشہ لیک ہو رہا ہوتا ہے، لیکیج کی وجہ سے جو ہے اس کی چھت کمزور ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کسی دن چھت گر جائے، آج واٹر ٹینک کی لیکیج کو ختم کریں۔ اس ہاسٹل کا جو اونر ہوتا ہے اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا، واٹر ٹینک کی لیکیج کو ختم نہیں کرتا، لیکیج ہوتی رہتی ہے، تو ایک دن چھت گرتی ہے، چھت گرنے کی وجہ سے 2 بچیاں اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ چلتے چلاتے کیس آ جاتا ہے ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں جو ڈیفینس کونسل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس دفعہ 321 میں یہ لکھا ہے کوئی unlawful ایکٹ سر انجام دیا ہو تو پھر جو ہے یہ جو سیکشن اپلائی ہوتا ہے۔ تو میرے کلائنٹ نے کوئی ایسا unlawful ایکٹ تو سر انجام دیا ہی نہیں، تو پھر مجھ پہ سیکشن جو ہے وہ 322 اپلائی نہیں ہوتا۔ تب ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے unlawful ایکٹ کی انٹرپریٹیشن کو بہت زیادہ کیا تھا۔ انہوں نے انٹرپریٹ یہ کیا تھا ہر وہ unlawful ایکٹ، ایسا ایکٹ جس کو قانون نے منع کیا ہو وہ تو unlawful ایکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اسی طرح جس کام کو قانون نے کرنے کو کہا ہو لیکن وہ شخص اس کام کو نہ کرے تو یہ اومیشن ہوتی ہے، اور اومیشن بھی unlawful ایکٹ کے اندر آتی ہے۔ مثلا واسطہ والے ہیں، گٹر کا ڈھکن کھولتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں، لیکن
وہ اس گٹر کے ڈھکن کو واپس اس پر نہیں رکھتے جو ان کی ڈیوٹی تھی. یعنی قانون نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے جب ڈھکن اتارا تو آپ نے ڈھکن جو ہے گٹر کے اوپر رکھنا بھی ہے, وہ نہیں رکھتے. تو یہ قانون نے جو آرڈر دیا تھا اس کو اس نے پورا نہیں کیا, اس نے اومیشن کمٹ کی, تو یہ بھی اللہ ایکٹ کے اندر ہی آتا ہے, فال کرتا ہے. اسی طرح کسی کو پتا ہے کہ اس کے چھت کی دیوار جو ہے ٹیڑھی ہے, یہ کمزور ہے, یہ دراڑیں آ چکی ہیں, کسی بھی وقت گر سکتی ہے, لیکن اس دیوار کو وہ ریپیئر نہیں کرتا. خدا نہ خواستہ وہ دیوار گرتی ہے, کوئی پاسر بائے وہاں پہ جو ہے, کوئی راہگیر, کوئی مسافر وہاں پہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, تو یہ بھی اومیشن ہے اس کی. اسی طرح یہ جو گھر ہے, جس گھر کے اندر بچیاں پڑھ رہی تھی, بچے پڑھ رہے تھے, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جہاں پہ 14 بچوں کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے, اس گھر کے مالک کو, اس گھر کا جو مالک ریحان, اسے پتا تھا گھر کی چھت کمزور ہے, خستہ حال ہے, کسی بھی وقت گر سکتی ہے. اس کی ڈیوٹی آف کیئر بنتی تھی, اس کی ڈیوٹی یہ بنتی تھی چھت کو ریپیئر کرے. اس نے چھت کو جو ہے صحیح طریقے سے ریپیئر کیوں نہیں کیا؟ اسے جب پتہ تھا چھت جو ہے ٹی آر کی ہے, اسے جب پتہ تھا چھت بڑی کمزور ہے, چھت کو ریپیئر کرتا. سب سے بڑی بات ہے اس دن چھت کو ریپیئر کر رہا ہے جس دن چھت کے نیچے بچے جو ہے پڑھ رہے ہیں, اس کو بھی چاہیے تھا, اس کی بیگم جو ٹیچر تھی اسے بھی چاہیے تھا جس دن گھر کی چھت جو ہے وہ ریپیئر ہو رہی تھی بچوں کو وہ چھٹی دے دیتی. اس نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اومیشن بھی اللہ ایکٹ کے اندر آتا ہے. مثلا خستہ حال بچوں, خستہ حال بلڈنگ میں بچوں کو پڑھانا, اسی طرح مناسب حفاظتی اقدامات کیے بغیر بچوں کو پڑھانا, اسی طرح جو ہے وہ چھت پر جو ہے وہ محفوظ طریقے سے مٹی نہ ڈالنا, یہ سب جو ہے اللہ ایکٹ کے اندر جو ہے فال کرتے ہیں. یعنی اس خاتون کے شوہر کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو ڈیوٹی آف کیئر کو استعمال کرتے, وہ جو ہے وہ اومیشن کمٹ نہ کرتے. جب انہیں پتا تھا گھر کی بلڈنگ خستہ حال ہے تو ہم بچوں کو نہ پڑھاتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کس کس پر عائد ہوتی ہے اس تھانے کی. سب سے پہلے تو اس کی ذمہ داری جو ہے ریاست پاکستان پر عائد ہوتی ہے, جس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر بچے کو جو ہے وہ تعلیم دینا, جس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو غربت کا خاتمہ کرنا, جس کی ذمہ داری ہے کہ مہنگائی کا خاتمہ کرنا. وہ جو ٹیچر ہے, جو خاتون ہے, وہ بڑی مشکل سے بچوں کو پڑھا کے اپنے گھر کا گزر بسر کر رہی ہے. سوری, یعنی کہ غریب بچے ہیں, وہ غریب لوگ ہیں, اگر وہ غریب نہ ہوتے تو وہ اپنی چھت ریپیئر نہ کر لیتے. لیکن اس وجہ سے جو ہے وہ خاتون اور اس کا شوہر جو ہے وہ نہیں بچ سکتے. دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے, اگر دیکھا جائے جس کے پاس کنٹرول ہو, جو چاہے تو کچھ حفاظتی اقدامات کر کے جو ہے وہ نقصان کو کم سے کم کر لے. تو یہ کنٹرول جو تھا, اس گھر کا کنٹرول جو تھا, اس ٹیچر کے اوپر ہے اور ٹیچر کے شوہر کے اوپر ہے. جو چاہتی تو وہ جو ہے وہ نقصان کو کم سے کم کروا سکتی تھی, کم سے کم وہ کر سکتی تھی. اس سے جب پتا تھا گھر کی چھت خستہ حال ہے تو وہ ریپیئر کرا لیتی, اور ریپیئر جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرواتی, جو انہوں نے نہیں کرایا. بہرحال وہ خاتون بھی غریب ہے اور ریاست پاکستان کی ذمہ داری تو بنتی ہی بنتی, اس طرح اس خاتون کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اس کے اوپر بھی لیگل ایکشن ہونا چاہیے اور اس کے شوہر کے اوپر بھی لیگل ایکشن ہونا چاہیے, جو کہ اب ہو رہا ہے. قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے رہا ہے, سیکشن 322 کی FIR درج کر دی گئی ہے. اب آتے ہیں جی 322 کی جو پنشمنٹ ہے وہ دیت کی شکل میں ہے, اور دیت کتنی ہوتی ہے. دیت کو ڈیفائن کیا گیا جناب سیکشن 323 آف دا PPC میں, تعزیرات پاکستان میں, جو کہتا ہے 30,630 گرام سلور. یعنی اس کی جو ویلیو بنتی ہے وہ ہے جناب 98 لاکھ سم تھنگ. یعنی ایک شخص جو ہے وہ جس کی جو ہے پنشمنٹ دیت ہے, تو دیت جو ہے کم از کم 98 لاکھ روپے ہے. 14 جو ہے وہ شہید ہوئے بچے, 14 شہید بچوں کو الگ الگ جو ہے دیت دینی پڑے گی, اور ہر بچے کے ورثہ کو جو ان کے شرعی وارثان ہیں 98 لاکھ جو ہے وہ دیت ادا کرنی پڑے گی. لیکن اگر وہ جن کے بچے شہید ہوئے معاف کرنا چاہے تو سیکشن 330 PPC کا جو کہتا ہے کہ وہ دیت کو معاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ دیت کو معاف نہیں کرتے تو جب پھر پیمنٹ آف دیت کی بات آئے گی تو سیکشن 331 میں آئے گی, جو یہ بتاتا ہے جس دن جو ہے وہ سزا اناؤنس کی جائے گی, جس دن جو ججمنٹ جو پروناؤنس کی جائے گی, اس دن جو ہے وہ جو مجرم بن جائے گا, مجرم کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ دیت جو ہے وہ ادا کر دے.
لیکن اگر وہ اس کے پاس پیسے نہ ہو تو پھر وہ 5 سال کی جو ہے انسٹالمنٹ کے اندر جو ہے دیت کو ادا کر سکتا ہے.